پاکستان کی 77 سال کی تاریخ میں 33 سال ڈائریکٹ ملٹری رول رہا ہے اور پچھلے 6 سال سے ایک ہائبرڈ رجیم چل رہی ہے اور باقی سال بھی ملٹری نے انڈائریکٹلی کنٹرول کیا ہے۔ پر پاکستان میں ساری گالیاں پڑتی ہیں سیاستدانوں کو۔ سیاستدان پاکستان میں ذلیل ہوئے ہیں، ایگزائل ہوئے ہیں، جیل ہوئے ہیں، مرڈر ہوئے ہیں، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کی پولیٹیکل کلاس ایسی کیوں ہے؟ کیا پاکستان بہترین کرکٹرز پروڈیوس کرے گا اگر پورے ملک میں ایک ڈیکیڈ تک کرکٹ بین ہو جائے؟ پاکستان میں قائد اعظم کی موت کے بعد سے پولیٹیکل لیڈرشپ، بیوروکریسی اور ملٹری پاور کے لیے لڑ رہے ہیں، پر پاکستان بننے کے ایک ڈیکیڈ بعد پورا ڈرامہ ختم کر کے جنرل ایوب خان نے ڈائریکٹ ہی ملٹری کو کر کے اپنے آپ کو ملک کا صدر بنا دیا۔ یہ تھا وہ لمحہ جب ہم نے پاکستان کو کھو دیا۔ ایک مقبول وزیر اعظم فیروز نون کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کی بیکنگ کے ساتھ پاکستان میں گورنر جنرل کی پاورز کم کر کے ملک کو جمہوریت کی طرف لے کر جانا چاہتے تھے، پر عوام کو طاقت دینے کے بجائے صدر اسکندر مرزا نے آرم فورسز کو بلا لیا اور ایوب خان کو چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بنا دیا۔ اگر آپ سوچیں کہ پاکستان کیوں نہیں اکنامکلی پروگریس کرتا، کیونکہ پاکستان میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، اور اس انسٹیبلٹی کی وجہ ہے ادارے جو اپنے کانسٹیٹیوشنل رول تک محدود نہیں رہتے۔ آج کی پاکستان لاسٹ کی ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کیسے پاکستان کی پولیٹیکل کلاس کو ٹارگٹ کیا گیا تاکہ ایوب خان جیسے فوجی آمر آ سکیں، اور ایوب خان نے یہ کیا ایبڈو کے تحت، دی الیکٹیو باڈیز ڈسکوالیفیکیشن آرڈر۔ ایوب خان نے ایک سگنیچر کے ساتھ پاکستان بنانے والے فاؤنڈنگ فادرز اور مدرز کو غدار، چور اور کرپٹ ڈکلیئر کر دیا، صرف خود پاور میں آنے کے لیے۔ اتنی مزاحیہ بات ہے کہ پاکستان میں فوجی آمر آتے ہیں یہ کہہ کر کہ پاکستان میں ہم جمہوریت بحال کریں گے، لیکن پھر خود ڈیکیڈز تک حکومت کرتے ہیں۔ پھر بھی ہماری تاریخ کی کتابوں میں کبھی ان کا رول نہیں کویسچن کیا گیا کہ پاکستان جہاں ہے اس کو وہاں لانے میں ان کا کتنا کردار تھا۔ ایبڈو نے ایوب خان کو طاقت دی کہ وہ اپنی مرضی سے سیاستدانوں کو 8 سال کے لیے ڈسکوالیفائی کر دیں۔ ایبڈو صرف ایک پولیٹیکل ٹول تھا جس کا فوکس ایسٹ پاکستان کے سیاستدان تھے۔ ہزاروں سیاستدان بلا وجہ ڈسکوالیفائی کر دیے گئے، بس الزاموں کی بنیاد پر، کوئی تحقیق کرے بغیر۔ حسین شہید سہروردی اور فیروز نون دونوں وزیر اعظم رہ چکے تھے، ان دونوں کو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا۔ اسی لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کرپشن ایک بہانہ ہے پاکستان میں سیاستدانوں اور جمہوریت کو ذلیل کرنے کے لیے۔ ہم یہ سوال کیوں نہیں پوچھتے کہ جب سیاستدان نہیں ہوتے اور ڈکٹیٹرشپس ہوتی ہیں تو پاکستان میں کرپشن ختم کیوں نہیں ہو جاتی؟ ایبڈو کا ارادہ کرپشن ختم کرنا یا قانون اور انصاف لے کر آنا نہیں تھا۔ ایبڈو ایوب خان نے استعمال کیا۔ جن سیاستدانوں نے سیاست چھوڑ دی ان کے خلاف سارے چارجز ڈراپ کر دیے گئے۔ یہ صرف اور صرف پولیٹیکل وکٹمائزیشن تھی۔ ایوب خان نے بعد میں جا کے ایبڈو کو اور ایکسپینڈ کر دیا اور کسی بھی ایبڈو سیاستدان کو کسی پولیٹیکل پارٹی سے وابستگی کرنے پر بھی بین کر دیا، اور سیکیورٹی ایکٹ استعمال کر کے ایوب خان نے کسی بھی ایبڈو سیاستدان کو ہیبیس کارپس ریلیف لینے سے بھی بین کر دیا۔ تو کہاں سے پولیٹیکل کلاس یا سیاستدان ایمرج ہوں گے جب آپ نے سیاست کو ہی بین کر دیا، جب آپ نے اسٹوڈنٹ یونینز کو بین کر دیا؟ ضیاء الحق نے پاور چھینی اور وزیر اعظم کو پھانسی چڑھا دیا، مشرف نے پاور چھینی اور وزیر اعظم کو ایگزائل کر دیا، اور جب ڈائریکٹ ملٹری انٹرونشن نہ ہو سکی تو وزیر اعظم کو جیل میں ڈال کر ہائبرڈ رجیم بنا دی۔ ضیاء الحق نے جو آئین میں آرٹیکل 62, 63 ڈالے ان کا بھی ایبڈو والا ہی مقصد تھا۔ اسٹیبلشمنٹ کنٹرول کرتی ہے کہ پاکستان میں کون الیکٹ ہو سکتا ہے، اور اس طرح پاکستانی عوام پر اپنا کنٹرول بنائے رکھ۔ یہ مینول پارٹیشن کے بعد ہی بن گیا تھا جب 2 چیف منسٹرز کو پبلک ریپرزینٹیٹیوز ڈسکوالیفیکیشن ایکٹ کے تحت ڈسکوالیفائی کر دیا گیا۔ پاکستان میں کبھی جمہوریت نے فلرش نہیں کیا کیونکہ اس کو کرنے نہیں دیا گیا۔ لوگوں کے نمائندوں کو ہٹا کر اسٹیبلشمنٹ کے پیادے بٹھا دیے جاتے ہیں، اور ہمیں کہا جاتا ہے کہ یہ اب سیاستدان ہیں، یہ آپ کی پولیٹیکل کلاس ہے۔ پاکستان کے الیکشنز میں کاسٹ، ایتھنیسٹی، برادری اور الیکٹیبلز کا جو رول ہے وہ جان بوجھ کر بنایا گیا ہے تاکہ کوئی جینوئن پولیٹیکل کلاس پاکستان میں آ ہی نہ سکے۔ ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ پاکستان میں اچھے پولیٹیکل لیڈرز نہیں بنتے، پر ہم یہ نہیں ڈسکس کرتے کہ جو گراس روٹس پولیٹیکل موومنٹس بنی ہیں ان پر جو اسٹیٹ وائلنس کیا گیا ہے، اسٹوڈنٹ پروٹیسٹ پر گولیاں چلائی گئی ہیں، فارمرز پروٹیسٹ پر گولیاں چلائی گئی ہیں، پولیٹیکل لیڈرز نہیں بنتے پاکستان میں کیونکہ ان کو بننے نہیں دیا جاتا۔ اور تاکہ عوام اس پر سوال نہ اٹھائے کہ ہمارے فنڈامنٹل رائٹس ہم سے کیوں چھینے جا رہے ہیں، ہمیں جھوٹ سکھایا جاتا ہے کہ یہ عوام تو جمہوریت کے قابل ہی نہیں ہے۔ ہمارے اسٹیٹ نے کلونیل آئیڈیاز انٹرنلائز کر لیے اور میڈیا اور ہسٹری بکس کا استعمال کر کے وہ آئیڈیاز ریپیٹ کیے کہ پاکستانی جو ہیں وہ کمتر ہیں، اور جو ایک ایلیٹ کلاس ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رشتوں کی وجہ سے وہی جھوٹ دہراتی رہتی ہے۔
خود دنیا بھر میں عیش و آرام انجوائے کر کے وہ کہتے ہیں ان کے لیے تو ویسٹ میں ڈیموکریسی اچھی ہے اور باقی پاکستانیوں کو ڈنڈا دے دینا چاہیے۔ اس بابو کلاس کو لگتا ہے کہ وہ پاکستانی نہیں ہے، وہ انگریز ہیں اور عوام جاہل ہے جو قیمے والے نان کے لیے ووٹ بیچتی ہے۔ پر جو عوام ہے وہ اس ایجوکیٹڈ ایلیٹ سے تو بہت زیادہ بیٹر انفارمڈ ہے اپنے پولیٹیکل رائٹس کے بارے میں، کیونکہ پاکستان میں غریب ہی ہے جو ڈائریکٹلی حکومت سے انگیج کرتا ہے۔ ایلیٹ عوام تو اپنے پرائیویٹ ببلز اور ہاؤسنگ سوسائٹیز میں رہتی ہے، اور یہی پڑھی لکھی ایلیٹ ہے جس نے ملک سے چوری کر کے اس ملک کو کھوکھلا کر دیا، اور بس وہ الزام غریبوں پر ڈال دیتی ہے کیونکہ وہ اپنے آپ کو ان سے بہتر سمجھتی ہے، ان سے اوپر سمجھتی ہے۔ فوجی عامر اور سپریم کورٹ کے ججز نے بار بار پاکستان میں جمہوریت اور عوام کا گلا گھوٹا ہے۔ کیا ہم کہہ سکتے ہیں یہ لوگ پاکستانی عوام کی عزت کرتے ہیں؟ یہ کلونیل کلاس پاکستان کی بربادی کی ذمہ دار ہے، عوام نہیں۔ پاکستانی بھی اتنے ہی حقدار ہیں ہیومن رائٹس اور فریڈمز کے جتنا دنیا میں کوئی اور۔ ہم بھی اتنے ہی انسان ہیں۔ دنیا میں کتنے ملک ہیں جنہوں نے 3 فوجی عامروں کو ہرایا؟ جب پاکستان میں الیکشن ہوا ہے عوام نے صحیح ووٹ دیا ہے۔ پاکستان میں کبھی کوئی ایکسٹریمسٹ فار رائٹ لیڈر الیکٹ نہیں ہوا۔ ضیاء الحق جیسے لوگ شاید اپنی یوسی تک نہیں جیت سکتے، پر وہ صدر بن گئے۔ مشرف نے کوشش کی تھی کہ وہ ایک الیکشن کیمپین چلائیں، کتنا ووٹ یا سپورٹ ملا ان کو؟ اپنے آپ سے یہ سوال پوچھیں، کرپشن صرف سیاستدانوں کے لیے ایشو کیوں ہے؟ کیا کوئی اور کرپٹ نہیں ہے پاکستان میں؟ اتنا ہی آسان ہے کسی کو بھی کرپٹ کہہ کے ڈسکوالیفائی کروا دینا پاکستان میں؟ پاکستان کے لوگوں سے ان کے حق، ان کی آزادی، ان کے لیڈرز، ان کی پولیٹیکل کلاس، ان کے ووٹ نہ چرائے جائیں۔ ایبڈو اور اس کی لیگیسی کو دفن کر دیا گیا۔